أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ توبہ آیت نمبر 17 آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مشرکین کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے، مشرکین کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کی مساجد کو وہ آباد و تعمیر کرے جبکہ اپنے کفر کے اوپر وہ شاہد ہیں، یعنی وہ اپنے کفر کے اوپر خود شاہد اور گواہ ہیں، اور ان کے اولئک حبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال حبط کر لیے گئے ہیں، حبط ہو گئے ان کے تمام اعمال۔ وفی النار هم خالدون، اور یہ دوزخ میں ہمیشگی کے لیے رہیں گے، یعنی ان کو ہمیشگی عطا ہے دوزخ میں۔ یہاں پہ آج کے دن ہم حبط اعمال کو انشاءاللہ تعالی ملاحظہ کریں گے کہ اس کا نظریہ، حبط اعمال کا نظریہ کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔ حبط اعمال سے یہاں پر مراد ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات کو پہلے جاننے کی کوشش کریں گے، پھر روایات اہل بیت علیہ السلام اور علماء کرام کے پھر کلام میں ہم اختتام میں آئیں گے۔ قبل اس کے کہ ہم قرآن کریم کی آیات جو اس سے متعلق ہیں دیگر آیات کو ہم مطالعہ کریں، ہم پہلے اس کے لغوی معنی کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ حبط کا معنی کیا ہوتا ہے، حبط کسے کہتے ہیں اور حبط کا معنی کیا ہے۔ حبط کا معنی ظاہراً لغات میں باطل ہونا یا فاسد ایک شے کا ہو جانا، یا ایک شے کو باطل کر دینا اور اس کا کوئی اثر قائم دائم نہ رکھنا، اس طرح کے معنی مراد لیے گئے ہیں۔ لغت کی ہم قدیمی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ لغت کی کتب میں اس کا جو معنی آیا ہے، مثلا معجم المقاییس اللغہ قدیم ہماری لغت کی کتاب شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ اصل واحد یدل علی بطلان و علم، کہ یہ ایک شے کے باطل ہونے پہ اور درد کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ بس اس کے معجم المقاییس اللغہ ابن فارس کی جو ہے کتاب، اس میں دو معنی ذکر کیے گئے، ایک شے کا باطل ہونا یا درد۔ اچھا، اسی طریقے سے احباط کا مطلب ذکر کیا ہے الفروق اللغویہ میں، قدیمی کتابوں میں سے یہ ہے۔ احباط کا مطلب یہ ہے کہ نیک کاموں کو برائی کی وجہ سے ضائع کر دینا یا باطل قرار دے دینا، یعنی نیک کام تھے لیکن ان نیک کاموں کو بعض برائیوں کی وجہ سے کیا کر دیا گیا، باطل قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ آپ نے معجم المقاییس اللغہ میں ایک مطلب کو ملاحظہ کیا۔ اسی طریقے سے ہم مفردات راغب میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا کیا ہے۔ مفردات راغب نے حبط الاعمال، اس میں حبط کو آیات کریمہ کے تناظر میں لے کے آئے ہیں اور بیان کیا کہ حبط کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اعمال دنیاوی کا حبط ہے، اسی طرح سے اعمال اخرویہ کا حبط ہے، تو حبط کئی طرح کے ہیں۔ اور اصل حبط جو ہے وہ کلمہ حبطہ تھا، حبطن سے یہ پھر معنی ہمارے پاس نکلا، لیکن اس کا معنی جو اصل ہمارے پاس آتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ ایک شے کا ضائع کر دینا، باطل قرار دے دینا، یا ایک شے اس کی کسی قسم کی تاثیر وہ باقی نہیں رکھی گئی۔ تو ہم آخر میں صاحب تحقیق کے نظریے کو تیزی سے دیکھتے ہیں۔ مصباح المنیر میں بھی یہی ذکر کیا، فساد و ہدر، فساد یعنی ایک شے کو فاسد قرار دے دینا، حبط یعنی ایک شے فاسد ہو گئی، یا ایک عمل کی جو پاداش اور اجر ہے وہ فاسد ہو گیا، اب وہ سالم نہیں ہے، یا وہ باطل قرار پا گیا، اب وہ موجود نہیں ہے۔ یہ بھی المصباح المنیر میں آپ نے دیکھا۔
ہم آ جاتے ہیں آخری جو ہمارے پاس ایک تحقیقی اور رائے جن لغت کی کتابوں سے سامنے آتی ہے، ان میں سے تحقیق فی کلمات القرآن الکریم ہے۔ بس آپ نے حبد کا کلی مطلب تو کیا جانا کہ حبد یعنی ایک شے کا باطل ہو جانا، ایک شے کا فاسد ہو جانا، باطل ہو جانا، ایک شے کا فاسد ہو جانا۔ اچھا، اسی طرح مثلا ثواب کا باطل ہونا بھی حبد کہلائے گا، عمل کا باطل ہونا بھی حبد کہلائے گا، اجر کا باطل ہونا وہ بھی کیا کہلائے گا؟ حبد کہلائے گا۔ بس ہمارے پاس حبد کا معنی آیا کہ ایک شے کا فاسد اور باطل ہونا، اس کی شکلیں اور صورتیں ہمارے پاس مختلف ہو سکتی ہیں۔ میں دوبارہ اس لیے تکرار کر دوں کہ یہ معنی ذہن میں بیٹھ جائے، اس کے اوپر مختلف کلامی مسالک میں بھی بڑی بحث ہے، اور حتیٰ مکتب تشیع میں بھی اچھی خاصی بحث ہے۔ خواجہ طوسی اور علامہ حلی رحمہم اللہ ان کا الگ نظریہ۔ تجرید الاعتقاد میں خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ اس بات کی تصریح کی ہے کہ جو احباط کا مطلب ہے کہ ایک شے کا باطل اور فاسد ہو جانا، یہ دو نقص رکھتا ہے۔ عقلی طور پہ بھی دلیل ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اور نقلی طور پہ بھی۔ تو انہوں نے پھر کیونکہ قرآن کریم میں تو مسلمہ طور پہ آیا، اس لیے انہوں نے پھر ایک نیا معنی اس کو کیا کہ جو قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں ہو سکتا ہے۔ لہذا میں مثلا ایک آپ کی دلچسپی کے لیے خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھ دیتا ہوں جو انہوں نے تجرید میں ذکر کیا، تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ حبد اعمال کی بحث کتنی قیمتی ہے۔ کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ حبد اعمال کے عنوان سے خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ تجرید میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ خداوند متعال کی عدالت کے برخلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بعض برائیوں کے بدلے میں اس کی تمام اچھائیوں کو ختم کر دے۔ اور اسی طرح اس کے مقابلے میں کلمہ تکفیر آتا ہے۔ تکفیر یعنی معاف کر دینا، مٹا دینا، اور یعنی بعض اچھے کاموں کی وجہ سے ساری اس کی برائیاں مٹا دیں، اس لیے وہ کہتے ہیں احباط، اور دوسرا مقابلے میں تکفیر۔ ابھی اس کی مزید میں آپ کی خدمت میں وضاحت کروں گا، لیکن جو ہمارے پاس خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ اپنا بیان ہے، اس کو وہ اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ محقق طوسی کہ تجرید الاعتقاد اور علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے مقابلے میں اسی طریقے سے اس نظریے کو اختیار کیا ہے جو محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے۔ کہ میرے سامنے اگر وہ عبارت تجرید کی آ جائے تو وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں پڑھ دوں، کہ اس میں جو تجرید کے اندر ذکر کیا ہے، جی ہاں، خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والاحباط باطل، جو تجرید کی عبارت ہے میں اس سے آپ کی خدمت میں پڑھا ہوں۔ تجرید الاعتقاد علم کلام کی چوٹی کی کتاب شمار ہوتی ہے کہ اس پر کسی اور کتاب کو شمار نہیں کیا جاتا جو خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، اور اس کتاب کی بہت ساری شیعہ سنی شروحات لکھی ہیں، اہل سنت متکلمین نے بھی شرح لکھی۔ اس کی ایک شرح علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی جسے کشف المراد کہتے ہیں، اور بہت معروف یہ شرح ہے، نصاب حوزہ علمیہ میں بھی یہ موجود ہے کشف المراد۔ تو تجرید الاعتقاد کے جو نظریات خواجہ طوسی کے ہیں وہ انہی کے شاگرد علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے بیان کیے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر علامہ حلی بیان نہ کرتے تو کما حقہ شاید خواجہ طوسی کے بیانات کو نہ سمجھا جا سکتا۔ تو خواجہ طوسی نے جو بیان کیا اور پھر آگے سے علامہ حلی نے اس کی شرح بھی کی ہے کہ احباط کیا ہے؟ باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ لاستلزامی، چونکہ یہ مستلزم ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کیا؟ الظلم۔ احباط کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظلم۔ وَلِقَوْلِهِ تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان بھی ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس کی نے خیر ذرہ برابر بھی کیا ہے تو وہ اسے دیکھے گا۔ لیکن حبد کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بندے نے بہت ساری زندگی میں کثیر نیکیاں انجام دی ہیں، لیکن ایک ایسا گناہ انجام پاتا ہے کہ وہ ساری کی ساری نیکیاں اور اس کا خیر جو ہے وہ اکارت گیا، وہ ضائع گیا، وہ فاسد ہو گیا، وہ باطل ہو گیا۔
تو آپ نے ادھر دیکھا کہ یہ بحث ہمارے لیے اس طور پہ قیمتی بحث بن جاتی ہے. البتہ علامہ ہلی اور خواجہ طوسی انہوں نے قرآن میں حبت کا انکار نہیں کیا، وہ ایک سازگار معنی لے گیا. وہ سازگار معنی اکثر علماء کی نظر میں قابل قبول نہیں نکلا. اس کو پھر آپ کی خدمت میں اسی مرحلے میں پیش کریں گے کہ جو علماء کرام کا مرحلہ ہمارے سامنے شمار ہوتا ہے. خوب، آپ کی خدمت میں لغوی مطلب بیان کیا جا رہا تھا. چونکہ اگر ہم نے لغوی مطلب کو سمجھ لیا تو پھر آگے ہمارے لیے بحث کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال کیا ہے، وہ حبط کر لیے گئے، حبط ہو گئے، یعنی فاسد ہو گئے، باطل ہو گئے. بس ان تمام لغات کی کتابوں سے ہمارے سامنے آیا کہ باطل ہونا اور فاسد ہو جانا. صحیح ہے. اچھا، اب یہاں پہ ہم صاحب تحقیق کے جو انہوں نے، چونکہ صاحب تحقیق 2004 میں ان کی وفات ہوئی ہے، حسن مصطفی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی یہ خوبی تھی کہ انہوں نے تمام گزشتہ لغات کو بڑی عرقریزی کے ساتھ مطالعہ کیا، صاحب نظر تھے، اور قرآن کریم میں الفاظ کے استعمالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک معنی کو اخذ کیا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں اکثر بیشتر حدیث کے جو لغت کے معنی ہیں وہ اسی کتاب سے انہوں نے اخذ کیے، یا حوالہ بہرحال اس کا موجود ہے. چونکہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ وہ اس میدان میں خود بھی صاحب نظر اور مجتہد ہیں، یعنی لغت سے معنی لینے میں اجتہاد کے قائل بھی ہیں، اور واقعی ان کی بڑی عمیق نگاہ بھی ہے. لیکن اس کتاب کے حوالے آپ کو ان کی تفسیر تسنیم میں جا بجا نظر آ جائیں گے. صاحب تحقیق ذکر کرتے ہیں کہ حبط کا مطلب ہوتا ہے والسقوط مع المحو، یعنی مٹاتے ہوئے ایک چیز کو گر جانے. ایک چیز سقوط یعنی گرنا، مع المحو، لیکن اس طرح سے گرا کہ محو ہو گیا، ختم ہو گیا. یعنی اعمال کی بلڈنگ اور عمارت ایسے گری ہے کہ گر کے کیا ہو گئے، ختم ہو گئے. اس کو کہتے ہیں حبط. اب ہم آ جاتے ہیں حبط کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات. بس ہم نے ملاحظہ کیا کہ حبط ہوتا ہے کہ فاسد ایک شے کا ہو جانا، باطل ایک شے کا ہو جانا، یا ایک عمارت کا اس طرح سے گرنا کہ پھر وہ مٹ کے رہ جائے. یعنی اعمال کی دنیا یا اعمال سارے اس طرح سے گرے کہ پھر کیا ہو گئے، وہ مٹ کے رہ گئے. ہم قرآن کریم کی آیات میں آتے ہیں. قرآن کریم نے اعمال کے حبط ہونے کی بات واضح طور پہ کی ہے. تقریباً ہمارے پاس ہم اگر تخمینہ لگائیں 16 یا اس طرح کے موارد، اس مقدار کے موارد ہیں جن میں حبط کی بات کی گئی. لیکن حبط کیا ہے؟ قرآن نے جسے حبط کا مطلب بیان کیا ہے، حبط کہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اعمال کا باطل ہونا. یہاں پہ ایک سوال ہم ابھارتے ہیں اور اسی سوال سے یہ بحث میں وارد ہوتے ہیں. بہرحال سوال ابھارنے سے پہلے حبط ہے کہ ایک بندے کی نیکیاں ہیں ایک عرصہ، ایک مدت، اور نیکیوں کے مقابلے میں اس نے کوئی ایسا گناہ انجام دیا ہے، کوئی ایسا عمل قبیح یا عمل زشت پستر عمل انجام دیا کہ اس کی ساری نیکیاں کیا ہوئیں، باطل ہو گئی. سارے اعمال خیر و اعمال صالحہ کیا ہو گئے، باطل قرار پا گئے، فاسد قرار پا گئے. یہ ہمارے پاس حبط ہے. حبط کے مقابلے میں ایک اور تفکر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، جس کو قرآن کریم میں بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یکفر تکفیر سیئات. سیئات کے حوالے سے قرآن ذکر کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا یہ اعمال کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اعمال کو معاف کر دے گا. ادھر تکفیر سے مراد کافر قرار دینا نہیں ہے. حبط کے مقابلے میں جب کلمہ تکفیر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک بندے کی کثیر گناہ ہے زندگی میں، لیکن کچھ ایسے اچھے اعمال انجام دیے کہ ان اچھے اعمال کی وجہ سے اس کے سارے برے اعمال کیا ہو گئے، معاف ہو گئے. یعنی سارے برے اعمال باطل قرار پائے، سارے برے اعمال فاسد قرار پائے، سارے برے اعمال اللہ تعالیٰ نے مٹا دیے. اس کو کہتے ہیں کہ تکفیر سیئات، یا قرآن کریم کی آیات کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان اعمال کو مثلا برے اعمال کو مٹا کے اچھے اعمال
خداوند متعال وہ قبول فرما لے اور تمام برے اعمال کو خداوند متعال نے مٹا دیا۔ اس کے اوپر میں ایک دو آیات آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں۔ آیت الکرسی میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یعمل ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ ادھر آپ نے دیکھا کہ کفر بمعنی کافر ہونا نہیں ہے، کفر بمعنی مٹانے کے ہے۔ یکفر اللہ تعالیٰ کا آ کے مٹا دینا۔ اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ کفر بمعنی پوشیدہ کرنا اور مٹانے کے آتا ہے۔ اچھا، بعض ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ برائیاں مٹا دیتا ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 271 میں ہے، 279 ہے کہ اگر تم صدقہ دیتے ہو، پیچھے سے صدقے کے حوالے سے میں صرف وہ ٹو دا پوائنٹ آیت آپ کی خدمت میں پڑھ دوں، وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، صحیح ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُم، وہ تم سے کیا کر دے گا؟ تکفیر کر دے گا، مٹا دے گا، من سیئاتکم، کہ جو برائیاں تم نے انجام دی۔ اگر تم صدقہ اللہ کی راہ میں دیتے ہو، فقراء کو دیتے ہو، فہو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے۔ ایک تو خیر ہے، دوسرا کام کیا ادھر ہو رہا ہے؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، کہ وہ تمہاری برائیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مٹا رہا ہے۔ ادھر آپ نے دیکھا کہ تکفیر کا مطلب یعنی ایک بندے کی برائیاں کثیر ہیں، بعض ایسی نیکیاں انجام دیتا ہے کہ ان نیکیوں کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کی برائیوں کو یعنی حبط کے بالکل برعکس کیا ہے؟ تکفیر۔ حبط یعنی ساری کی ساری اچھائیاں مٹ گئیں کسی برے عمل کی وجہ سے، اور تکفیر کسی اچھے عمل کی وجہ سے سب کی سب برائیاں مٹ گئیں، سب کی سب برائیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ قرآن کریم نے اس کو کثرت سے ذکر کیا ہے نظریہ تکفیر کو، اور ذکر کیا ہے کہ بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کے سیئات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ تکفیر کر دیتا ہے، جیسے سورہ انفال آیت نمبر 29 میں بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ان تتقوا اللہ، تقوی الہی اگر تم اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان قرار دے دے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا تکفیر تمہاری برائیوں کی کر دے گا، یعنی تم نے جو یہ اچھا عمل انجام دیا ہے اس کی بنیاد پہ خداوند متعال تمہارے سارے برے اعمال وہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح سورہ تحریم میں آیت نمبر 8 میں بھی یہی ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف توبہ نصوح کرتے ہو تو عن قریب ممکن ہے، امید ہے، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو کیا کرے؟ معاف کر دے گا۔ یعنی جس کو آپ مغفرت سے تعبیر کرتے ہیں، مغفرت یہ ہوتا ہے کہ خدا نے مٹا دیے سارے کے سارے گناہ۔ تکفیر یہ ہے کہ کسی نیک عمل کو انجام دیا، آپ نے دعائے مغفرت نہیں کی۔ مغفرت میں تو یہ ہے نا کہ آپ دعائے مغفرت کر رہے ہیں اور اللہ معاف فرما رہا ہے، مغفرت کر رہا ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، آج کی اگر زبان میں بات کی جائے، ہارڈ ڈسک میں جو میرا اعمال نامہ لکھا ہوا ہے، وہ جو تھانے میں میری FIR درج ہے، یہ ساری کی ساری رجسٹر سے اور سسٹم سے مٹ جائیں، سارا کا سارا مٹا دینا، اسے کہتے ہیں مغفرت۔ معاف یہ کہتے ہیں کہ سزا سنا دی گئی اور سنانے کے بعد اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، لیکن وہ معافیاں مانگتا ہے قاضی سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قاضی الحاجات ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، اللہ نے معاف کر دی۔ اب اس کے رجسٹر میں، سسٹم میں لکھی ہوئی ہیں سارے کے سارے جرائم اور برائیاں لکھی ہوئی ہیں، لیکن معافی اس نے دلوا دی۔ لیکن ایک دفعہ معافی سے بھی بڑھ کر ہے، وہ معاملہ کیا ہے؟ مغفرت، یعنی مٹوا لینا۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے توبہ اور استغفار کی، اور استغفار میں اللہ نے مغفرت کر دی۔ یغفر لکم ذنوبکم، قرآن میں بار بار اس چیز کا تذکرہ بھی ہے کہ تمہارے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اچھا، تکفیر اور مغفرت میں کیا فرق ہے؟ مغفرت میں ہم طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دعا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ تکفیر میں یہ ہے کہ کوئی ایسا اچھا عمل انجام دیتے ہیں، اس اچھے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برائیاں مٹا دیتے ہیں، یعنی عمل میں نے اچھا انجام دیا تھا اور اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ سارے کے سارے برے اعمال وہ مٹا دیے گئے۔
یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس جگہ پر تکفیر یعنی برائیاں مٹے جائیں، حبط یعنی اچھائیاں مٹے جائیں۔ جب ہماری کلامی کتابوں میں بحث ہوئی تو حبط اور تکفیر دونوں کے اعتبار سے بحث ہوئی، کہ کیونکہ قرآن میں سورہ زلزال میں خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اس طرح سے اٹھایا، علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کہ قرآن کی تو آیات یہ بتاتی ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جو اس نے کیا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ دنیا کے بارے میں نہیں ہے کہ جو کوشش کی وہی ملے گا، دنیا میں تو اس کے برعکس ہے، یہ آخرت کے بارے میں جتنا عمل لے کے گئے ہو بس وہی تمہارے ہاتھ میں رہے گا، تو اس سے زیادہ تم اس کے حقدار نہیں ہوگے۔ تو انہوں نے اس طرح سے اس مسئلے کو اٹھایا کہ آیت کریمہ میں وارد ہوتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے جتنے حسنات کیے ہیں، جتنی نیکیاں کی ہیں وہ اس کو ملے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے جتنی برائیاں کی ہیں وہ اس کو دیکھے گا۔ تو حبط کا جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ان آیات کے برخلاف ہے، چونکہ حبط کا نظریہ تو یہ ہے کہ کسی نے ایک طولانی مدت حسنات کو انجام دیا، لیکن بعض ایسے اعمال انجام دیتا ہے ساری کی ساری نیکیاں کارت گئی، باطل گئی، محو ہو گئی اور فاسد ہو گئی، اب وہ ان اچھائیوں کو نہیں دیکھے گا۔ حبط کا عمل یہ ہے، یہ روز قیامت اچھائیوں کو نہیں دیکھے گا۔ اور بعض اس کے برعکس اگر تکفیر کا کیا کہ کسی شخص نے کثیر سیئات اپنی زندگی میں انجام دیے، لیکن ایک عمل اس نے یا بعض اعمال حسنہ ایسے انجام دیے کہ سارے کے سارے اس کی برائیاں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مٹا دی۔ تکفیر یعنی پوشیدہ کر دینا، مٹا دینا، چھپا دینا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مٹا دی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو نظریے، یہ دو باتیں حبط اور تکفیر، یہ قرآن کریم کی دیگر آیات سے سازگار نہیں ہیں، اور جو ظلم کے عدل اور ظلم کے مباحث ہیں عقلی، اس کے اعتبار سے بھی سازگار نہیں ہے۔ ان کا یہ موقف تھا، لیکن اسے ہم اپنے مقام پر انشاءاللہ حل کریں گے۔ آج اب ہم حبط کے حوالے سے، چونکہ تکفیر ہمارا موضوع نہیں تھا، اس میں آپ کی خدمت میں مختصر ذکر کیا۔ حبط یعنی انسان کی حسنات اور نیکیاں اور امور خیریہ تمام کے تمام باطل اور فاسد قرار پائے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس سوال کو ذرا دقت سے سنیے گا۔ آیا جب حبط کی بات کرتے ہیں، عمل حبط ہے یا اجر و ثواب حبط ہے؟ دونوں میں سے کون سی چیز حبط ہو رہی ہے؟ عمل باطل قرار پا رہا ہے اور فاسد قرار پا رہا ہے یا نہیں؟ اس کے مقابلے میں عمل نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں ثواب اور اجر جو ہے وہ باطل قرار پا رہا ہے۔ ایک ہے عمل اور ایک ہمارے پاس ثواب آگے، ان دو کے اوپر ہماری بحث ہوگی۔ تو یہ جو بحث ہے اس کے اوپر آیات کو ہم دیکھیں تو آیات ہمارے پاس، میں بعض آیات پڑھ دیتا ہوں، اس سے ہم نتیجہ لیں گے، اور نتیجہ جو ہمارے پاس آتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ تھوڑی طولانی یہ سورہ ہے 217، کہ شہر حرام یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ آپ سے وہ حرام مہینے کا پوچھتے ہیں جس میں قتال حرام ہے۔ تو پھر قرآن کریم نے اسے ذکر کیا ہے، اختتامی آیت میں کیا ہے کہ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت ہر دو میں ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ حبط۔ بس اس جگہ اب ہمارے پاس چار باتیں آ گئی، یہ ذرا توجہ سے ہمیں دیکھنے والی، کیونکہ انسان اپنے وہم و گمان میں اعمال انجام دیتا رہے، اس سے اس کی اگلی دنیا نہیں درست ہو جائے گی۔ میں خود ایک عمل ایجاد کروں، بڑا اس پہ گریہ کروں، جذباتی بھی ہو جاؤں، ایک خاص تخیل میں جا کے گم بھی ہو جاؤں، اور پھر سینہ تھوڑا ہلکا ہو میرا رونے کی وجہ سے، اور وہ ایک احساس جو اندر میں نے معنویت کا پایا، اس سے اس کا عمل تھوڑی ٹھیک ہو جائے گا۔ ممکن ہے قیامت کے دن جب اٹھایا جائے یا قبر میں حساب ہو تو کہا جائے گا تم اپنے خیالات کی بنیاد پہ اپنے اوپر یہ کیفیت تاری کی، حقیقت تو یہ نہیں تھی۔ لہذا اگر کوئی تخیلات میں جا کے اپنے طور پہ خود سے ایک
منظر کشی کر کے اپنے اندر ایک مانوی ماحول پیدا کر لے اور وہ حقائق سے تعلق نہ رکھتا ہو تو یہ خیالات میں اس نے عمل جا کے انجام دیا۔ اسی طریقے سے حق کا نظریہ قرآنی نظریہ ہے، ہمیں حساس طریقے سے دیکھنا چاہیے، کوئی ایسا عمل تو نہیں انجام دے رہے ساری نیکیاں فاسد اور باطل قرار پا جائیں۔ آج کے دور میں یہ بات سمجھنا تھوڑا آسان ہو گیا، حق کا نظریہ، اس دور میں کچھ مشکلات تھیں۔ مثلا آج کے دور میں ایک بندے نے، پہلے بھی یہ مثال دی گئی ہے آپ کے خدمت میں، سفارت خانے میں انٹرویو دیا، انگلینڈ اور ان یورپین ممالک میں ذرا سخت بھی ہوتا ہے جانا، تو بڑی تیاری کر کے ہو جاتے ہیں، ٹوفل امتحان بھی مسئلہ دیتے ہیں، اس میں بھی کامیاب ہو گیا، انٹرویو میں بھی کامیاب ہوا، ویزے کے لیے اپلائی کیا، انویٹیشن بھیجنا تھا وہ بھی بھیج دیا گیا، فیسیں بھی جمع کرا دی، پاسپورٹ بھی بنوا لیا، سارے مراحل طے ہو گئے، ویزا مل بھی گیا اسے، پاسپورٹ بھی اس نے لے لیا، ٹکٹ بھی خرید لی، اینڈ بورڈنگ میں جب گیا ہے تو بورڈنگ سے جہاز میں جانے کے لیے اس کو بھیجا جا رہا ہے، تو وہاں پہ بھی چیک آخری ٹکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے، وہ کہ اگر سارے کے سارے مراحل تو طے ہیں، وہ ایک مہر پکڑتے ہیں اور اس پر لگا دیتے ہیں، اور مہر ہوتی ہے باطل، ویزا بھی باطل اور جو فیس جمع کرائی ہے وہ بھی آپ کی گئی اور ٹکٹ بھی ضائع اور سائٹ پہ آپ کو کر دیتے، اسے کہتے ہیں کہ حبط ہو جانا، اس نے جتنے کام کیے تھے وہ حبط ہو گئے۔ ایسا ہو سکتا ہے ایک بندے نے خانہ کعبہ کی تعمیرات میں حصہ لیا ہو، حاجیوں کے خوب طعام اور ان کے آرام کا اہتمام بھی کیا ہو، یا ہم آج کے اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اس نے خوب بھاگ دوڑ کی ہو، سبیلیں بھی لگائی ہوں، حرم اہل بیت علیہ السلام میں پیسہ بھی خرچ کیا ہو، تعمیرات میں بھی حصہ لیا ہو۔ اچھا، اسی طریقے سے نمازیں بھی خوب پڑھتا ہے، خوب زکوٰۃ بھی اس نے دیا، کوئی ایک ایسا عمل اس سے انجام پایا ہے بالفرض، وہ یہ سارے کے سارے اعمال کیا ہو گئے، عقارت ہے، باطل، فاسد قرار دے دیے، اب کچھ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو وہ کہیں گے کہ کیوں تم نے، وہ سوال کرے گا کہ کیوں یہ میرے ساتھ ہوا، تو کہیں گے اس عمل کی وجہ سے، اب وہ پوچھتا ہے کیوں میں اس عمل کو انجام دیا، اس کو ہی ترک کر دیتا جس نے سارے میرے کاموں کو، اچھے کاموں کو خراب کرنا تھا، ٹھیک ہے برائیاں بہت ساری ہیں، یہ والا مجموعہ برائی تو حد اقل میں چھوڑ دیتا، یہ مجموعہ برائی تو میں ترک کر دیتا، جس سے سارے اعمال میرے عقارت جا رہے ہیں اور ضائع اور فاسد اور باطل جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ قرآن کریم ادھر اسی آیت میں ذکر کرتا ہے کہ والفتنة اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، اور ولا یزالون یقاتلونکم، یہ لوگ اس وقت تک تم سے جنگ و قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم لوگ حتی یردوکم، کہ وہ تم لوگوں کو پلٹا دے عن دینکم، تمہارے دین سے تمہیں منحرف کر دے، روگردان کر دے، ان استطاعوا، اگر وہ یہ استطاعت رکھیں، اور تم میں سے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو اپنے دین سے رخ پھیر لے گا، منہ موڑ لے گا، وَهُوَ فَيَمُتْ، اور مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اور حالت کفر میں مرا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت ہر دو میں ان کے اعمال کیا ہیں، عقارت۔ ادھر سے ہمارے پاس چار صورتیں آ گئی، عمل کا باطل ہونا لیکن دنیا میں، اجر کا اور ثواب کا باطل ہونا دنیا میں، یہ دو صورتیں ہوگی، عمل کا باطل ہونا آخرت میں، اور اجر اور ثواب کا باطل ہونا آخرت میں، بس دنیا اور آخرت ہر دو جگہوں پہ حبط ہے۔ بعض ایسے ہیں حبط فقط آخرت میں، لیکن بعض ایسے حبط ہے دنیا میں بھی حبط اعمال اور آخرت میں بھی اس کے اعمال حبط قرار پائیں گے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 22 میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال حبط کر لیے گئے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کو بدل کفر کرے ایمان کا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کے عمل کیا ہے، حبط کر لیا جائے گا۔ بہرحال ہم بقیہ آیات کو ایک اور خاص انداز میں پڑھتے ہیں، یہاں پہ مقصود کا یہ مقصود تھا کہ جب حبط ہوگا تو وہ دنیا اور آخرت ہر دو
مقامات کے اوپر ہمارے لیے حبت ہوگا۔ یہاں پہ اب ہم آتے قرآن کی آخری بحث میں اور اس کے اوپر اپنے آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز کچھ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث اور علماء کرام کے انہی معانی کے اخذ کرنے کے اعتبار سے مطالعہ کریں گے اور اس پہ غور و فکر کریں گے۔ قرآن کا یہ نظریہ تو جیسے بھی آپ نے دیکھا حبت کے اوپر باقاعدہ آیات در آیات ہے، نظریہ قرآنی ہے واضح طور۔ دوسری چیز آپ نے یہ دیکھی کہ بعض ایسے اعمال ہیں دنیا اور آخرت ہر دو میں عمل اور اس کا ثواب کیا ہے، ہر دو حبت ہو جائیں گے۔ اب علماء کرام کے ہم بعد میں بیانات پڑھیں گے، بعض علماء نے حبت سے مراد فقط ثواب کا حبت کرنا لیا۔ تو یہ حبت سے مراد کیا ہے؟ فقط ثواب کا حبت کرنا۔ یہاں پہ تھوڑی سی آپ دقت کیجئے، اور وہ دقت یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ایک انسان کے حسنات جو ہیں وہ حبت کر لیے جاتے ہیں یا حبت ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو عمل ہے، میں بہت زیادہ تشریح میں نہیں جاتا اور اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس تشریح میں جائیں گے۔ پہلی چیز اس میں ہے کہ جو شخص بھی شرک کرتا ہے، شرک کی وجہ سے اعمال حبت ہو جاتے ہیں۔ شرک سبب حبت اعمال ہے۔ نمبر 2، ایمان کا اگر کفر کیا جائے، اقرار کے اوپر زندگی بسر کرے، ایمان کا اگر کفر کیا جائے تو ایمان کا جو کفر ہے وہ سبب حبت اعمال ہے، اس کے ذریعے سے اعمال حبت ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے ان آیات میں دیکھا کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو بھی اپنے دین سے منہ موڑے گا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور حالت کفر میں وہ مر گیا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ وہ حبت کر لیے جائیں گے۔ یہاں پہ بس حالت کفر میں مرنا جو ہے وہ کس بات کا باعث بنے گا؟ حبت اعمال۔ ادھر انشاءاللہ ایک اور زاویے سے بھی بحث کریں گے کہ یہ جو پھر بہت سارے افراد ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں اور بعض دیگر فاسد المذہب افراد ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا انہیں یہ نیکیاں کوئی فائدہ نہیں دیں گی؟ کسی نے بڑے بڑے ہسپتال بنا دیے جس میں لاکھوں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے اور انسانیت نے بڑا سکون اس سے پایا، بڑی بڑی ایجادات کی، انکشافات کیے جس سے انسانیت آج سکون کی حالت میں چل رہی ہے، جیسے بجلی کی ایجاد ہے، کمپیوٹر کی ایجاد ہے۔ ہاں، مد مقابل بہت سارے اہل علم نے ایٹم بم بھی ایجاد کیا، ہائیڈروجن بم ہے، اسلحہ ہے، کلاشنکوف ہے، وہ بھی ہے۔ ہم ان کی بات نہیں کر رہے، وہ ہیں کہ جن کی نیکیاں ہیں لیکن تھے کافر، تھے ایتھیسٹ، تھے بت پرست اور مرے ہیں اسی کفر میں۔ اب قرآن کہے گا فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو بھی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو کے رخ پھیر کے مرے گا اور حالت مرتے ہوئے حالت کفر میں مرا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال حبت کر لیے گئے۔ بس حبت اعمال کی ایک وجہ کیا ہے؟ حالت کفر میں مرنا اور دین الہی سے رخ پھیر لینا۔ بس اس کو لکھیں گے ہم اس صورت میں، دین الہی سے رخ پھیر لینا اور حالت کفر میں مرنا، یہ حبت اعمال کا باعث ہے۔ سورہ آل عمران میں آپ نے یہ دیکھا کہ آیت نمبر 22 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اس میں اس سے پہلے جو آیت ہے وہ ہمیں بتائے گی کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے حبت ہوا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو بھی اللہ کی آیات کا کفر کرے، اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، کہ وہ لوگ آیات الہی کا کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق، بغیر حق۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کا قتل کرتے ہیں کہ جو عدل و انصاف کا حکم لوگوں میں دیتے ہیں، ان کے طرف مائل کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان تین کام کرنے والوں کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال کیا ہے؟ حبت ہو جائیں گے۔ بس کون سے تین کام؟ پہلا کام ہے کہ اللہ کی آیات کی تکفیر کی، انہوں نے انکار کیا،
دوسرا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بغیر حق قتل کیا. تیسرا کیا ہے؟ لوگوں کو جو افراد عدل و انصاف کا حکم دیتے تھے، معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کی طرف رغبت دلاتے تھے، ان لوگوں کو، پاکیزہ لوگوں کو قتل کیا. بس قتل اور کفر کے بعد ایک اور کیا آ گیا ہمارے پاس؟ قتل کن کا؟ انبیاء اور صالحین کا. یہ وہ ناکردہ جرم ہے کہ جس سے اعمال حبط کر لیے جاتے ہیں. جیسے صدام ہے، اس ظالم نے کس قدر بڑی تعداد میں صالح فقہاء و علماء کو قتل کیا. پہلوی شاہ جو ادھر موجود تھا، رضا، محمد رضا اور اس کا باپ رضا، انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ صالحین کو قتل کیا. وہی جو زمین کے اوپر عدل کی بات کرتے تھے اور عدل کی طرف لوگوں کو رغبت دلاتے تھے. جیسے یہ جو مصادیق ہیں ہمارے پاس، یہ تا قیامت آنے والے مصادیق ہیں، اور اس وقت تک تا قیامت آنے والے افراد ان کے اوپر یہ منطبق ہوں گے. لہٰذا ادھر بھی آپ نے دیکھا کہ یہ وہ اعمال ہیں جن سے حبط کر لیے جاتے ہیں تمام نیک اعمال جو انہوں نے کیے. سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض احکام شریعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور پھر فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کا کفر کرے وہ کیا ہو جائے گا؟ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ حبط کر لیے جائیں گے. سورہ مائدہ آیت نمبر 53 نمبر آیت میں بھی یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اعمال ان کے حبط کر لیے جائیں گے. یہ بھی کون ہے؟ ادھر بھی آپ ان سب میں کفر تو مشترک ایک حصہ ہے. کفر کے علاوہ بھی بعض اعمال ہیں، جیسے انبیاء و صالحین جو حکم عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں، انہیں قتل کرنا. اچھا، اسی طرح سے سورہ انعام، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرک کا نام کیا. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کریں، شرک اکبر ادھر مراد ہے. لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اعمال انجام دیتے تھے ان سے حبط کر لیے جائیں گے. سورہ اعراف میں بھی یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جس نے بھی ہماری آیات اور لقائے آخرت، بس اب ایک لسٹ ہمارے سامنے بنتی چلی جا رہی ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار، روز قیامت کا انکار، اچھا اسی طریقے سے شرک کرنا، انبیاء کو قتل کرنا، عدل و انصاف کا حکم دینے والے صالحین کو قتل کرنا، یہ کیا بن جائیں گے ہمارے پاس؟ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون. یہ جو حبط اعمال ہیں ان کے ناکردہ کرتوتوں کا نتیجہ ہے. سورہ توبہ میں پھر یہی ہے کہ مشرکین، اس میں بھی چونکہ مشرک ہیں اس لیے جو کہ ابھی ہمارے پیش نظر آیت ہے. اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 69، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ پہلے زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے امتوں کو خلق کیا، قوی تھے، طاقت تھی، زندگیاں ان کی طولانی تھی، لیکن ان کے اعمال بد اور شرک کی وجہ سے اعمال حبط ہوئے. سورہ ہود آیت نمبر 16 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو من کان یرید الحیات الدنیا، اس کی اگلے ہم درس میں تشریح پڑھیں گے چونکہ ادھر کفر کی بات نہیں. یہ جو سورہ ہود کی آیت ہے 15 اور 16، اس میں زینت دنیا کا شکار ہونے کی بات ہے، یعنی ٹوٹ پڑا ہے دنیاوی زینت کے اوپر. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو دنیاوی زندگی اور اس کی زینتوں کو چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس حیات دنیا میں وفا کریں گے، پوری دنیا جو وہ چاہتا تھا دے دیں گے. وہم فیہا لا یبخسون، اور کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے دینے میں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں سوائے دوزخ کے. وحبط ما صنعوا فیہا، جو حیات دنیاوی میں انہوں نے کیا تھا وہ حبط کر دیا گیا. وباطل ما كانوا يعملون، اور جو عمل انجام دیتے تھے وہ کیا ہو گئے؟ باطل قرار پا گئے. سورہ کہف اور بقیہ بھی اسی طریقے سے ہیں آیات، اس کا انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. ان آیات کے تناظر میں ہم اعمال کی ایک فہرست بنائیں گے جن کے ذریعے سے حب تمام کے تمام نیکیاں اور اعمال اور اعمال حسنہ و صالحہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے اعمال نامے میں کوئی بھی خیر اور نیکی کا عمل باقی نہیں رہتا. اللہ تعالی ہمیں اس قبیح ترین جرائم اور اعمال سے محفوظ رکھے جو انسانوں کے اعمال کے حب کرنے کا باعث بنتے ہیں. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.